بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا ایران پر ایک اور حملہ، پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی۔ ایران کے آبنہ ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ جواب میں پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے ایران پر ایک بار پھر حملہ کر دیا ہے، جس کی تصدیق ایرانی میڈیا نے بھی کی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے ساحلی شہر سیرک میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، تاہم اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ حملے کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی سینٹ کام نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے کے جواب میں ایران میں متعدد فوجی اہداف پر حملہ کیا گیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق ایرانی فورسز نے پاناما کے پرچم بردار آئل ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنایا، جو آبنہ ہرمز کے قریب تقریباً 20 لاکھ بیرل خام تیل لے کر جا رہا تھا۔ سینٹ کام نے بتایا ہے کہ حملے کے جواب میں امریکی فوج نے ایران کی فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگ بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر 27 جون کو یہ کارروائی کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے، 8 اہم تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے حالیہ حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر مشتمل میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اتوار کی صبح مقامی وقت کے مطابق 2 سے 3 بجے کے درمیان بحریہ اور ایروسپیس فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کویت میں علی السالم ایئر بیس اور بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر پورٹ سلمان کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان حملوں کے دوران امریکی فوج کے 8 اہم فوجی انفراسٹرکچر تباہ کیے گئے ہیں۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائیوں کا فیصلہ کن جواب قرار دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ نے اتوار کے روز ایران کی 5 ساحلی مقامات پر حملے کیے تھے، جو دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی بیان میں مزید خبردار کیا گیا ہے کہ اگر مستقبل میں امریکہ کی جانب سے ایران پر کسی بھی نوعیت کا حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا، خواہ حملے کی نوعیت یا حجم کچھ بھی ہو۔ دوسری جانب امریکی حکام کی جانب سے ایرانی دعووں کی فوری طور پر تصدیق نہیں کی گئی، جبکہ خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی برادری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی حملوں کے بعد بحرین کا اقوام متحدہ سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ بحرین نے اپنے خلاف مبینہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ حملہ ایران کی جانب سے مملکت کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے خلاف مسلسل اور منظم کارروائیوں کا حصہ ہے۔ وزارت کے مطابق یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں بلکہ حملوں کا ایک تسلسل ہے۔ بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے 2026 کی قرارداد 2817 پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنائے، مبینہ جارحیت کا سلسلہ روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور ذمہ دار عناصر کا احتساب یقینی بنائے۔ بحرین نے مزید کہا ہے کہ ایران کی جانب سے عالمی برادری کے مطالبات کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کے باعث ایک مضبوط اور واضح بین الاقوامی ردعمل ناگزیر ہو چکا ہے۔ بحرینی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں امن و استحکام کی حامی ہے، تاہم اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا امریکہ کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ نے جنوبی ساحل پر کچھ تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی حملے مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ حملے ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ اپنے وعدوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وعدہ خلافی امریکی حکومت کی فطرت میں شامل ہے۔ ایران اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ امریکہ کی کسی بھی جارحیت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے آنے والے دنوں میں جہنم کا سامان کریں گے۔ IRGC بحریہ کے کمانڈر نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے جنوبی شہر سیرک پر امریکی حملہ آبنۂ ہرمز پر ایران کی برتری کو ختم نہیں کر سکتا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں پر فائرنگ کا مقصد دیگر جہازوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے واضح اور مقررہ راستے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر نئے حملوں کے اثرات سے متعلق خدشات بڑھ گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر نئے امریکی حملوں کے اثرات سے متعلق خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب تک ایران میں سیاسی یا فوجی حکام کی جانب سے تازہ حملوں کے حوالے سے باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تاحال سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ کی جانب سے دو علاقوں سرک اور جزیرہ کیشم کو نشانہ بنایا گیا۔ ان علاقوں میں ایران کی متعدد فوجی تنصیبات، مواصلاتی ٹاورز اور نگرانی کے مراکز واقع ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ صورتحال نئے رجحان کی شکل اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد دونوں ممالک کے درمیان یہ دوسرا براہ راست فوجی تصادم ہے۔ تازہ حملوں کے بعد اس بات پر خدشات بڑھ گئے ہیں کہ آیا امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت برقرار رہ سکے گی یا نہیں۔ اس پر عمل درآمد کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کے خلاف مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی طیاروں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر، ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی طیار نے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں اور ساحلی ریڈار سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب ہمارے لیے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ رہے اور ہمیں وہ فوجی کارروائی مکمل کرنی پڑے جس کا ہم نے کامیابی سے آغاز کیا تھا، اور اگر ایسا ہوا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اس سے قبل امریکی سینیٹ قوم نے بھی اعلان کیا تھا کہ امریکی افواج نے ایرانی جارحیت اور آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں ایران کی فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی ڈھانچے، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کا اسماعیل ہانیہ کے بھتیجے کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی دفاعی فورسز نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے پولیٹ بیورو کے سابق سربراہ اسماعیل ہانیہ کے بھتیجے کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق IDF کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے میں ملوث حماس کے رکن اور اسماعیل ہانیہ کے بھتیجے کو جمعرات کے روز غزہ پٹی پر کیے گئے ایک فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نشانہ بنائے گئے حماس رکن کی شناخت ولید ہانیہ کے نام سے ہوئی ہے، جو مزاحمتی تنظیم کے عسکری ونگ نقبہ فورس کا ڈپٹی کمانڈر تھا۔ IDF نے مزید کہا کہ ولید ہانیہ نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل میں داخل ہونے والے حماس کے مزاحمت کاروں کی کمانڈ بھی کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ لبنان میں اسرائیلی وجود کو قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہے اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نعیم قاسم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ موجودہ شکل میں آگے بڑھتا ہے تو وہ دن دور نہیں جب لبنان کے بعض علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ لبنان سے اسرائیلی انخلا کو مزاحمتی گروپوں کو غیر مسلح کرنے سے مشروط کرنا نہایت خطرناک اقدام ہے جو ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔
حزب اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس افریقی فریم ورک معاہدہ در حقیقت لبنانی عوام سے ان کی خود مختاری چھیننے کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد اس معاہدے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ نعیم قاسم نے لبنانی حکام پر زور دیا کہ وہ ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے درست فیصلے کریں اور ایسی پالیسیوں سے گریز کریں جو قومی مفادات کے خلاف ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حزب اللہ نے ماضی کے مشکل ترین حالات میں بھی میدان نہیں چھوڑا اور آئندہ بھی ہر قسم کے دباؤ کے باوجود اپنے موقع پر مزاحمتی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔